إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین و حضرات، عزیز بچوں اور بچیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی. اس موضوع کو میں اہم اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان تو ہے، ہمارا یقین ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی. سب لوگ جانتے ہیں، سارے مسلمان سب مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. اس کتاب کے خلاف اس دنیا کے کسی کونے سے اگر کوئی آواز ہی اٹھ جائے تو وہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہی تک محدود رہتا ہے. حالانکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اونچا اٹھاتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پستی بھی عطا کرتا ہے. یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے بلندی کا مقام تک پہنچانے کے لیے اتری تھی، بلندی کا مقام دکھانے کے لیے اتری تھی. لیکن حقیقتاً اگر یہ دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بلندی جو اس کتاب کے حاملین کو حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ بلندی اس کتاب کے حاملین کو حاصل نہیں ہے. کئی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کتاب کے حاملین پستی اور تنزل کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں. ہر لحاظ سے، دینی اور ایمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے بھی، سیاسی اور سماجی لحاظ سے بھی،
معاشی اور معیشت کے لحاظ سے بھی دنیا کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کو تھامنے کے باوجود وہ پستی سے نکل کے بلندی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب ایک زندہ جاوید انسان کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور یہ کتاب لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، تبدیلیاں برپا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، زندگیوں کے حالات کو بدلنے کے لیے نازل ہوئی تھی، زندوں کے لیے نازل ہوئی تھی. ہم نے اسے مردوں پر پڑھنا شروع کر دیا. اس کتاب کو ہم نے مردوں پر پڑھنا شروع کر دیا. اس کتاب کو ہم نے چند رسم و رواج کے اوقات میں کھولنا اور رسم و رواج کے پورے ہو جانے پر اسے بند کرنا شروع کر دیا. رمضان المبارک آ رہا ہے. یہ کتاب جو سال بھر سے بند تھی، پچھلے 11 مہینوں سے یہ کتاب بند تھی، اب یہ کتاب کھلنا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی رمضان ختم ہوگا پھر یہ کتاب بند ہو جائے گی. پھر اگلے سال رمضان کا اس کے لیے انتظار ہوگا. قرآن دراصل انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ تھا. اسے ہم نے ہدایت نامے کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا. اسے ہم نے ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کا اس لحاظ سے خیال بھی کیا. اسے ہم نے سروں پر رکھا، ہونٹوں سے چوما، آنکھوں پہ رکھا، جزدانوں میں لپیٹا، محرابوں اور ممبروں میں اس کو سجایا، اگربتی اور کے دھوئیں اس کو دیے، عود کے دھوئیں سب میں اس کو رکھا، ہر طرح کا احترام کیا. لیکن جو چیز اس سے حاصل کرنی تھی وہ چیز ہم نے اس سے حاصل نہیں کی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پھر ہم نے اس کتاب کو اپنی حد تک، اپنی ذات تک محدود رکھا، اپنے خاندان تک، اپنے محلے تک، اس سے بڑھ کے اپنے اہل مذہب تک اسے محدود رکھا. جبکہ قرآن نے یہ کہا کہ ان ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بن کر اترا ہے. اسے تمام انسانیت کے درمیان میں پہنچنا چاہیے تھا. یہ حق اور باطل کو واضح فرق واضح کرتی ہے، صحیح اور غلط کیا ہے یہ بتاتی ہے، ہدایت اور ضلالت کے فرق کو واضح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، موتی اس کے اندر چھپے ہوئے اسے ڈھونڈ کر نکالنا یہ سکھایا تھا. لیکن یہ سارے دروازے ہم نے بند کر دیے. تفکر، تدبر، سوچنا، غور کرنا، اس کے اندر سے موتی اور خزانے نکالنا، یہ سب کچھ ہم نے بند کر دیا. ہم نے اگر کچھ کیا تو اس بات پر خوب بحث کی کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے. کئی سالوں تک ہمارے علماء کرام کے درمیان میں یہ مناظرہ بازی ہوئی کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے، کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں. علماء کے درمیان میں اس پر جو ہے مناظرہ بازی ہوئی. یہ سب ہم کرتے رہے. تنزلی اور پستی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا. اس کی روح کو ہم نے چھوڑ دیا، رسم اعضاء رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. یہ معاملہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ بھی کیا ہے. یہ دلوں کے امراض کے لیے شفا بتائی گئی تھی. دلوں کے امراض کیا ہیں؟ یہ شیطانی وسوسے، یہ ریا، یہ بغض، یہ حسد، یہ غیبت اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن یہ دلوں کے اندر پنپتی ہیں، دلوں کے اندر پروان چڑھتی ہیں، انسانوں کو انسان سے پاٹتی ہیں، کاٹتی ہیں، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتی ہیں، اقوام کو اقوام سے لڑاتی ہیں.
ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑاتی ہے، باوجود یہ کہ دونوں مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کو نہیں تھاما۔ اس کتاب کو جس لحاظ سے تھامنا چاہیے تھا ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے جاؤ۔ کہاں اندھیرا کہاں اجالا پتہ ہی نہیں ہے مجھے۔ اندھیرا کسے کہتے ہیں اور اجالا کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو میں کہاں لے جاتا اجالے کی طرف، اندھیرے سے کہاں نکالتا میں انسانوں کو؟ پہلے مجھے یہ تو پتا چلے کہ اندھیرا کیا ہے، یہ تو پتا چلے کہ اجالا کیا ہے، یہی مجھے نہیں معلوم ہوا، میں نے اسے بھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، کہ یہ وہ کتاب ہے انتہائی مبارک جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کے اوپر تم تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، اس کے ڈیپتھ کے اندر پہنچو، اس کے اندر سے اپنے لیے رہنمائی نکالو۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہوا۔ قرآن کا قصور نہیں ہے، لِوَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ دل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کے مطالعے کے فائدے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس لیے کہ یہ جو اجتماع ہے اور یہاں جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو عام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہر ہفتہ کوئی جمعرات جمعہ ہمارا ایسا نہیں جاتا جس میں ہم لوگ قرآن کو لے کر کھول کے نہ بیٹھتے ہوں۔ تو میں بتاؤں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے کے عقائد کی گمراہیوں کو یہ دور کرتا ہے۔ جو قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا، اس کو اس لحاظ سے پڑھے گا، اس کا ذہن بہت صاف اور کھلا ہوا ذہن ہوگا، اس کی فکر بہت ہی ڈیولپ فکر ہوگی، اس کی آئیڈیالوجی بڑی ڈیولپ قسم کی آئیڈیالوجی ہوگی، اسلامک آئیڈیالوجی ہوگی، خالص پیور اسلامک آئیڈیالوجی وہ لے کر جی رہا ہوگا۔ اس دنیا کے فلسفوں اور نظریات سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب عقائد کی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، اور پھر یہ کتاب مادہ پرست نظریات سے انسانوں کو دور کرتی ہے، اور آخرت کے بارے میں جو شبہات آج کے دور میں، موجودہ دور میں کالجز اور یونیورسٹیز جیسی انسٹیٹیوشن سے پڑھنے کے بعد ہمارے طالب علموں کو وہاں جو نظریات ملتے ہیں، ان نظریات کی وجہ سے خدا، رسول، قرآن، ہدایت نامہ، آخرت، فکر آخرت، ان تمام چیزوں کے معاملے میں وہ کورے ہو جاتے ہیں، خالی الذہن۔ اس کتاب سے جب رجوع کرتے ہیں وہ طلبہ، وہ نوجوان، تو پھر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کا عقیدہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا نوجوان یہ کہتا تو ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے میں مدد چاہتا ہوں، یہ صرف کہنے کی حد تک تو ہے، لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو نہ جانے وہ کس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور کس کے سامنے وہ مدد کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے انسان کو ٹھوس اور حقیقی علم حاصل ہوتا ہے، جہالت دور ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ جب قرآن کو صحیح معنی میں پڑھتا ہے تو اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے، قرآن ہی اس کو یہ بتاتا ہے کہ میرے بھائی، میرے پڑھنے والے، تمہارے پاس جو علم ہے صرف یہ علم ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ذرا عمل کی دنیا میں بھی آؤ، ذرا عمل کی دنیا میں بھی آؤ۔ تو وہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی دنیا میں نکلتا ہے۔ کتنے قاری ہیں، کتنے حافظ ہیں جن کا تعلق قرآن سے تو ہے لیکن عمل کی دنیا سے نہیں ہے، جن کا تعلق قرآن سے ہے، کتاب سے ہے، لیکن عمل کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتاب اس کا مطالعے کا ڈیپتھ یہ بتاتا ہے کہ میرا علم ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کی دنیا میں بھی اتر کے بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوا تو وہ غار حرا میں تھے، پھر پلٹ کر غار حرا میں نہیں گئے، بلکہ میدان عمل میں اترے۔ تمہیں بھی میدان عمل میں اترنا ہے۔
اس کو حاصل کرنے کے بعد یہ کتاب بتاتی ہے انسان کی اصلاح اور اس کی صحیح تربیت میں فیض صحبت حاصل ہو جاتا ہے۔ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں، صالح صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس دنیا کا ہر باپ یہ چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی اسے اچھی صحبت حاصل ہو، صالح صحبت حاصل ہو، نیک صحبت حاصل ہو۔ وہ بری صحبتوں سے بچانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ ایک اچھی اور صالح صحبت کنز من ایک کنز ہے، ایک خزانہ ہے۔ وہ خزانہ ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے۔ قرآن کی صحبت میں بیٹھو، ایسے محسوس ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ نوح کو پڑھتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میرے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ انبیاء کی صحبت میں پہنچا دیتا ہے قرآن مجید جب اسے پڑھا جاتا ہے مفہوم کے ساتھ میں سمجھ کر اس کی ڈیپتھ اور اس کی گہرائی میں اترتے ہوئے، تب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قرآن مجھے انبیاء کی صحبت میں لے جا رہا ہے، اور جب یہ صحبت ملے گی تو یقیناً اس کے بارے میں یہ بات پوری طرح سے صادق اور سچ آئے گی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اونچا اٹھاتا ہے۔ جو انبیاء کی صحبت میں ہوگا وہ بھی اونچا اٹھے گا، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کا معاشرہ اور اس کا ملک بھی اونچا اٹھے گا، ہے نا؟ تو اس کو اس لحاظ سے لینے کی ضرورت ہے اس کتاب کو، تب کہیں جا کر کے یہ کتاب ہمیں آگے پہنچائے گی۔ محض مذہب کے موضوع پر ایک کتاب نہیں ہے یارو، یہ مقدس کتاب ہے، لیکن محض مذہب کے نام پر ایک کتاب نہیں ہے، یہ کوئی گیتا یا رامائن نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پر لکھے ہوئے چند اصول نہیں ہیں، یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ہدایت نامہ ہے، وے آف لائف ہے، پورا ازم اس کے اندر سمایا ہوا ہے، پورا نظریہ ہے، فلسفہ حیات اس کے اندر ہے۔ اس کو اس لحاظ سے پڑھو، صرف مذہب کی کتاب سمجھ کر مت پڑھو، صرف مذہب کی کتاب سمجھ کر اس کو نہ پھیلاؤ، اس کو اس لحاظ سے پڑھو، ذہن کھلے گا، ذہن کھلے گا۔ اس کتاب کے اندر یہاں پر اعتقادی مسائل بتائے گئے ہیں، اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں، احکام شریعت ہیں، دعوت اور تبلیغ کے طریقے سکھائے گئے ہیں، نصیحت بتائی گئی ہے، عبرت سکھائی گئی ہے، تنقید کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اصلاح کا اصول بتایا گیا ہے، ملامت کیسے کرنا یہ بتایا گیا ہے، تخویف اور انذار اور ڈرانا بتایا گیا ہے، بشارتیں دی گئی ہیں جنت کی، وہی سنائی گئی ہے، انسانوں کو تسلی دی گئی ہے۔ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، بہت خراب حالات ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرو تسلی مل جائے گی، ہے نا؟ حالات بہت خراب ہیں، بچہ اس وقت حالات کا رونا رو رہا ہے، ساری دنیا کے اندر بچہ اس وقت حالات کا رونا رو رہا ہے۔ قرآن کہتا آؤ میری طرف، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، آؤ میری طرف، مجھ سے حاصل کرو۔ کیا حالات ہیں تمہارے؟ شعب ابی طالب سے زیادہ برے ہیں، طائف کے میدان سے زیادہ برے حالات ہیں تمہارے۔ کیا تم پر جہاد اب فرض ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں تلواریں آ گئی ہیں؟ کیا تمہیں پتے کھانے پڑے؟ کیا حالات ہیں تمہارے؟ آؤ ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں۔ یہ قرآن سکھاتا ہے، اس میں دلائل ہیں، اس میں شواہد ہیں، اس میں تاریخی قصے ہیں، ہسٹوریکل اس کے اندر قصے ہیں، آثار کائنات اس کے اندر ہیں۔ زلزلہ آیا ترکی میں، کوئی نئی بات نہیں ہے، آثار کائنات کو اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے، ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، قرآن کی اصل سے واقفیت ضروری ہے۔ اللہ کے خلیفہ ہونا، تم کون ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اشرف المخلوقات، خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کا نائب زمین پر،
تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب نازل ہوئی تھی، اس سے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اس کتاب نے تمہیں بتایا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ میں پیدا کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں راستے اس کو بتا دیے تھے۔ پھر آگے بڑھتا ہوں، جب چند صالح آدمی اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ایک امت بن جاتے ہیں، ایک گروہ بن جاتے ہیں، ایک کثیر تعداد جہالت میں جو گا تو باقی رہتی ہے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی اس وقت بھی، آج بھی، مستقبل میں بھی یہی ہوگا۔ چند ہوں گے، کم ہوں گے، انگلیوں پر گرنے جیسے ہوں گے جو اس کو مانیں گے، اور کثیر تعداد اس زمانے میں بھی تھی، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس کو ٹھکراتے تھے، آج بھی ہیں اور مستقبل میں بھی ہیں۔ لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے فرقے تھے، کم لوگ تھے جنہوں نے غلبہ حاصل کیا، غالب لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ پھر ذرا آتا ہوں میں قرآن، یہ بات میری بہت اہم ہے، جب وقت ہو جائے تو بتائیے، یہ بات میری بہت اہم ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ یہ کتاب اور اس کا انداز بیان یہ میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنجنگ ہے، ایک چیلنجنگ ہے۔ قرآن کا انداز بیان ایک چیلنجنگ ہے، اہل ایمان کا انداز بیان بھی چیلنجنگ ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کی زندگی کا تصور اور اس کی زندگی میں ایک چیلنجنگ زندگی گزارنی چاہیے اس کو۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آرام دہ زندگی گزار نہیں سکتا، کمفرٹ زون میں وہ نہیں زندگی گزار سکتا مسلمان، اسے زندگی بھر چیلنجز درکار رہیں گے اور چیلنجز کی زندگی وہ گزارتا رہے گا۔ قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن یہ کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، قرآن چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اگر تمام جن و انس مل کر بھی اس کتاب جیسی کوئی کتاب تو دور کی بات، اس کتاب کی سورہ جیسی کوئی سورہ بھی لا کر بتا دے تو ہم مان جائیں گے۔ آپ بھی چیلنج کیجئے اس دنیا کو، چیلنجنگ حالات کا مقابلہ کیجئے، قرآن سکھا رہا ہے آپ کو، چیلنجنگ حالات کے ساتھ میں جینا سکھا رہا ہے۔ چیلنج کیجئے، چیلنجنگ حالات میں آپ جیئے، حالات کیسے ہی ہو۔ آگے بڑھنے کے لیے اس طرح کا ایمان میرا ہونا چاہیے۔ پھر یہ کتاب جب اتری تو ایسے لگ رہا تھا، انداز بیان میں بتاتا ہوں اس کا، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں میں انداز بیان۔ اس کا انداز بیان یہ بتاتا ہے جیسے کوئی بچہ ہے، ابھی ابھی بڑا ہو رہا ہے، جسٹ گروئنگ چائلڈ، زبان ابھی تتلانا شروع ہوئی ہے اس کی، اماں ابا کہنا شروع کر دیا اس نے، دادا دادی کہنا شروع کر دیا ہے، ماں باپ اس کو بول سکھانا شروع کر رہے ہیں، ماں باپ اس کو بول سکھانا شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پڑھایا گیا اور سکھایا گیا۔ پورا قرآن کتابی شکل میں لا کر نہیں دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے، لو اس کی تشہیر کرو، ایسا نہیں کیا۔ کہا اقرا اقرا، کہا یا ایھا المدثر، کہا یا ایھا المزمل، جیسے بچے کو سکھاتے ہیں نا، پورا سینٹنس نہیں سکھاتے آپ، پورا پیراگراف پڑھانا نہیں شروع کرتے آپ،
پورا فلسفہ نہیں پڑھاتے ایک ساتھ میں. قرآن بھی ویسے ہی اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ناواقف تھے، اس کی زبان سے ناواقف تھے، اس کے انداز بیان سے ناواقف تھے، اس اسلوب سے ناواقف تھے. آپ کے لیے بھی چیلنجنگ کیفیت تھی، کبھی گھبرا جاتے تھے. قرآن کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں حفظ کرائیں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا یہ بھی ایک انداز ہے، قرآن کے اترنے کا یہ بھی انداز تھا. قرآن مجید جب مکہ میں اترا، شروع کی آیتیں، ایک لفظ کے اوپر ایک آیت، 2 الفاظ کے اوپر ایک آیت، 3 لفظ کے اوپر ایک آیت، 4 الفاظ پر مشتمل ایک آیت، 5 الفاظ پر مشتمل ایک آیت، اس طرح سے. پھر اس کے بعد جب آگے بڑھا، پورا خطاب کے خطاب اترنا شروع ہو گیا. پوری تقریر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنی شروع کر دی. شروع میں تقریر نہیں اتاری، خطاب شروع میں نہیں اترا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہضم کرنا شروع کر دیا، تب کہیں جا کر خطاب اترا. اور خطاب بھی کیسا تھا؟ پرجوش، ہم آہنگ، ذہنوں کو قبول کرنے والا، انسانوں کو چیلنج کرنے والا، آثار کائنات کو سامنے رکھنے والا. زمین و آسمان کے دلائل اس کے سامنے تھے، انسانوں کی تخلیق کے دلائل سامنے تھے. ماں کے پیٹ میں بچہ کہاں سے آتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی خلقت کیسی ہوتی ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے رہتا ہے، خطاب کی شکل میں اترا. اس کے بعد سکھایا گیا. یہ انداز بیان ہے قرآن کا. اس طرح سے گویا قرآن اترا. پھر قرآن کی تاثیر دیکھیے، قرآن کی تاثیر دیکھیے. انداز بہت سادہ، انداز بہت سادہ، مگر بڑی گہرائی ہے اس میں، ڈیپتھ ہے اس کے اندر، اور دلوں میں اتر جانے والا یہ کلام ہے، دلوں میں اتر جاتا ہے. مکہ کی گلی پر لوگ مانتے نہیں تھے، نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا، لیکن درختوں کے پیچھے کھڑے ہو کر چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. کیوں؟ تاثیر، قرآن کی تاثیر تھی، قرآن کی تاثیر تھی. راتوں میں درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، یہ تاثیر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، قتل کرنے نکلے تھے، قرآن سن کر ہی وہ ایمان لے کر کے آئے. تو یہ قرآن کی تاثیر ہے. آگے بڑھتا ہوں میں، اس کے تھوڑی سی فصاحت اور بلاغت کا بھی ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، ہے نا. تھوڑا سا اس کی فصاحت اور بلاغت کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کتنا ہائیلی لٹریری کلام ہے. یہ لٹریچر بھرا ہوا ہے اس کے اندر، ہے نا، اس کے اندر لٹریچر بھرا ہوا ہے. تلمیح یعنی بلاغت کا ایک اسلوب ہے، یہ ہائی لٹریچر کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے، جس میں کسی واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے صرف اشارہ دے کر خاموش ہوا جاتا ہے. صرف اشارہ کر دیا، پورا واقعہ پیش نہیں کیا. قرآن کا انداز بیان. سورہ فیل پڑھ جائیے، سورہ فیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کتنی مختصر سورہ، ہاں کتنی مختصر سورہ ہے، پورا واقعہ اس کے اندر آ گیا. اس میں مثالیں ہیں، اس میں تشبیہات ہیں. قرآن نفیس انتہائی عمدہ مثالیں پیش کرتا ہے اور بہترین استعارے پیش کرتا ہے. اس لیے اس کی دقیق باتیں جو ڈیپتھ ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. فہمائش کا مقصد اس کے اندر پورا ہو جاتا ہے. میں یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں ذرا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ میں، ایک قدم آگے بڑھ کر، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا درس بھی دیتے ہیں اور ہر ہفتہ قرآن کی محفلیں بھی سجاتے ہیں. ان کے سامنے یہ باتیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. فہمائش کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جو لوگ کتاب الہی کے حامل بنائے گئے، پھر انہوں نے غفلت اور جہالت برتی. کتاب الہی کے حامل، اللہ کی کتاب اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے امتیوں پر، توریت، زبور، انجیل، اس کے بعد پھر قرآن.
لیکن انہوں نے غفلت برتی اور جہالت کا رویہ اپنایا تو ان کی مثال دی گئی. ان کی مثال دی گئی. کیا مثال دی گئی؟ گدھے ہیں گدھے. قرآن کہہ رہا ہے گدھے ہیں. گدھوں کی مثال دی گئی جن پر اللہ کی کتاب اتاری گئی اور انہوں نے جہالت برتی، غفلت برتی، اسے پس پوچھ چھوڑ دیا. اس کو صرف تقدس کی حیثیت سے اس کی پوجا پاٹ کرتے رہے، اس کو سر پہ لے کے گھومتے رہے، آنکھوں سے چومتے رہے اور ہونٹوں سے چومتے رہے. رمضان سے رمضان کھولا، مخصوص اوقات میں کھولا. ایسے لوگ گدھے ہیں. قرآن نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قرآن صاف کہہ رہا ہے یہ بات کہ جن لوگوں پر تورات اتری پھر انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہو. بس بوجھ لاد دیا گیا ہے. اے مسلمانوں، اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنو، بتاؤ کہیں تمہاری بھی صورتحال تو نہیں ہے؟ کوئی بوجھ تو لاد کر نہیں پھر رہے ہو تم؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی چھاپ چھاپ کر خوبصورت پرنٹنگز کے ساتھ میں اپنے کندھوں پر، اپنے پیٹھوں پر، اپنے سروں پر کوئی بوجھ تو نہیں اٹھایا تم نے؟ کوئی بوجھ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے؟ کیا اٹھا رہے ہو تم؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تھوڑا غور کرو اس پر. لوگوں کو، انسانوں کو بتاؤ، صرف اپنوں کو نہیں. اسلام پورا، مدن پورا، مومن پورا میں نہیں، ذرا اننت نگر میں بھی جاؤ، رام نگری میں بھی جاؤ، ہے نا، وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تمہارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. آؤ مل کر پڑھیں، آؤ ذرا مل بیٹھ کر دیکھیں اس کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، میں نے نہیں بتایا، ابھی تک نہیں بتایا. وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کے گھر کے لیے، میرے گھر کے لیے نہیں ہے. اور جب میں اس کے سامنے رکھتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ وہ اس کو پیش کرتا ہے. تو قرآن نے مثال دی ہے گدھے کی. پھر آگے بڑھتا ہوں میں. عورت اور مرد کے تعلق کی مثال قرآن کہتا ہے لباس ہو تم لباس ہو. کتنی پیاری مثال دے دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں. تمہارا جسم ڈھکا ہوا ہے لباس کے ذریعے سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو. یعنی تمہارے راز ان کے دل میں مخفی چھپے ہوئے ہیں اور ان کے راز تمہارے دلوں کے اندر دفن ہیں. یہ ہے لباس، ہے نا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ ایک مثال میں نے دی کہ قرآن مثالیں کتنی پیاری دیتا ہے، تشبیہات کتنی پیاری دیتا ہے. یہ دیکھیے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ومن احیا الناس ومن احیاها کانما احیا الناس جمیعا. جس نے انسانوں کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، ہے نا. یہ ایک مثال. طنز تانا، طنز دینا بولتے ہیں نا، تانا بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. طنز کرنا، تانا دینا، اگر ادب کے اسلوب میں رہ کر اگر اس کو پورا کرے کوئی بری بات نہیں. قرآن میں بھی ہے طنز اور تانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کا کام پورا کر دیا، دعوت پہنچا دی، اس کے نتیجے میں جو کچھ جھیل سکتے تھے جھیل لیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، مسلسل کفر کر رہے ہیں، اتمام حجت کے باوجود کفر کی روش سے باز نہیں آ رہے ہیں،
فبشرهم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دو عذاب علیم کی، ایک دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دو۔ عذاب کی بشارت، عذاب کے بارے میں تو ڈرایا جا سکتا ہے نا، ڈرایا جا سکتا ہے، خوشخبری کیسے دی جا سکتی ہے نا؟ تو ایک طنز ہے، تانا ہے، تشریح ہے، تو گویا ایک وہ پیش کر دیا گیا یہاں پر، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن یہ بھی چیز ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے پورے اس کے ساتھ میں پیش کرتا ہے۔ آخر میں میں کہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیا ختم کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں، آخری بات، حالات و واقعات، حالات اور واقعات کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم طبق در طبق، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ آگے کی طرف بڑھو گے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، قرآن نے اس کی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر افق کی مثال دے کر کے کہا قرآن نے فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے اس کی قسم کھاتا ہوں، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ کامل ہو جاتا ہے کہ تم کو لازماً مرحلہ بمرحلہ وہاں پر پہنچنا ہے، مرحلہ بمرحلہ۔ چاند اچانک کہیں سے نہیں آ جاتا، سورج اچانک آسمان پہ نہیں آ جاتا، مرحلہ بمرحلہ، مرحلہ بمرحلہ آپ کی زندگی بھی مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ اور آخری بات، اس کی شگفتہ بیانی میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے بڑا آپ کو جو ہے بہت اچھا لگے گا، ہے نا؟ اس میں شگفتہ بیانی اس کی دیکھیے، جو لوگ اس کتاب کے حامل ہو کر اس کا حق ادا کر کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، قیامت برپا ہو گئی، حشر کا میدان ہے، جنتی اپنے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جہنمی اپنے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بشارت دے رہا ہے، بیوٹیفل، انتہائی خوبصورت نقشہ کھینچ کر بتا رہا ہے، جنتیوں کے لیے کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ قرآن نے کتنے پیارے انداز میں وہاں پر آپ کا استقبال کیا اور کہا وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے دروازے آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہاں آپ کو کنجی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کے پاسبان، اس کے داروغہ، اس کے سپہ سالار، اس کے حارس عام فہم زبان میں آپ سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر، آپ کو سلام کریں گے، جنت کے داروغہ آپ کو سلام کریں گے، فرشتے آپ کو سلام کریں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ، تشریف لائیے، ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے آپ کے لیے۔ کتنا پیارا انداز ہے قرآن کے بیان کرنے میں۔ آخر میں جنت میں جب آپ داخل ہو رہے ہوں گے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو. وہ کہیں گے پھر ہم ان کو جواب دیں گے, وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے حق میں اپنا وعدہ پورا کر دیا. وہ وعدہ تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. یہ ہے, ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں گے, من حیث نشاء, ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے. تو کیا خوب اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو مجھے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو مجھے قرآن کو صحیح معنوں میں اس کی تبلیغ, اس کی اشاعت اور اس کی دعوت کو لے کر اٹھنے والا بنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وعن أبي عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان والإسلام, قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى أزواج النبي أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.